نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حجيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، میرے ہم مشن ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے سلام کی اہمیت کے موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، اس وقت مسلمانوں میں بے روا روی، آخرت سے غفلت، خوف و تقوی سے دوری عام ہوتی جا رہی ہے. کھانے پینے، رہن سہن، شادی بیاہ اور تجارت و معاملات غرضیہ، تمام شعبے زندگی میں فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یکسر فراموش کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں بدنامی، خوف و حراست، بغض و عداوت، نفرت و عصیبت اور دیگر طرح کی اخلاقی و معاشرتی اور احتجاجی اور نفرتی اور انفرادی برائیاں جنم لے رہی ہیں، جس کے تباہ کن اور زہریلے اثرات سے ہر شخص حیران اور پریشان آ رہا ہے. جس کے تباہ کن اور زہریلے اثرات سے ہر شخص حیران اور پریشان نظر آ رہا ہے. یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہر شخص اس بغض و نفرت کی ظلمت قدح سے چھٹکارا حاصل کر کے اسلامی اخوت و محبت کے دامن میں پناہ لینا چاہتا ہے. محترم سامعین و معزز سامعین، یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم احکام خداوندی اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے قبول کر کے اس پر عمل کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان پھر ایک مرتبہ یکجاں اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور مسلمانوں میں وہ اخوت اور محبت پیدا ہو جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پیدا تھی، جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تھی، زیادہ غور و فکر اور محنت اور زیادہ غور و خوض کی ضرورت ہے. سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے، جس طریقے کو عرب کے وحشی درندے نے اختیار کیا تو وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے اور معلمین اقوام بن گئے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طریقے کو سنا تو مسلمان ہو گئے اور جنت الفردوس ان کے لیے جائے قرار بنا دیا گیا. سامعین محترم، وہ طریقہ ہے سلام کا جو انسان کے دلوں سے بغض و حسد کا قلعہ ختم کر دیتا ہے، نفرت و خصومت کا صفایا کر دیتا ہے، عصبیت اور لسانیت کے شر کو مٹا دیتا ہے، اخوت اور محبت کا دریا بہا دیتا ہے، معاشرے کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دیتا ہے. سب سے بڑھ کر سلام کرنا بندے کو عند الناس محبوب بنا دیتا ہے. میرے محبوب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البادئ بالسلام بریء من الکبر، یعنی سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا، سلام کا پہل کرنے والا اللہ کا محبوب ہے. میرے مدنی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، یعنی تم میں سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں وہ تدبیر نہ بتاؤں جس کو اختیار کر کے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ وہ یہ ہے کہ اپنے درمیان سلام کو خوب پھیلاؤ،
پھیلاؤ، جس کو دیکھو بھائی ہے، مسلمان تو بھائی ہے، جس کو دیکھو سلام کرو، سلام کو عام کرو، سلام کو خوب پھیلاؤ۔ اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخل الجنۃ بسلام۔ سامعین مکرم، سامعین محترم، آپ ان حدیثوں سے سلام کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو تکمیل ایمان اور آپس میں پیار و محبت کا ذریعہ بنایا، اور سب سے بڑھ کر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو دخول جنت کا ذریعہ قرار دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سلام کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔